بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ اللہ پاک کے برگزیدہ نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر انبیاء کرام آپ علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ توریت اور انجیل میں بھی ان کے بارے میں مذکور ہے۔ توریت کے روز سے آپ علیہ السلام 2200 سال قبل مسیح میں عراق کے قصبہ اور میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تارخ لکھا ہے، مگر قرآن پاک میں آزر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام ابرام نہیں بلکہ ابراہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود کے زمانے میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد آزر بت تراش اور بت فروش تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے خلاف تھے۔ نمرود کو اس بات کی خبر ملی تو اپنے سامنے بلایا۔ آپ علیہ السلام نے اسے سجدہ نہ کیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں اپنے پروردگار کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا اللہ وہ ہے جو مردے کو جان بخشتا ہے اور زندوں کو بے جان کرتا ہے اور مشرق سے آفتاب نکالتا ہے۔ نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے تحت 160 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا ایک احاطہ بنوا کر اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی۔ آپ علیہ السلام کو ایک منجنیق کے ذریعے آگ کے الاؤ میں پھینکوا دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ آپ علیہ السلام پر سلامتی والی بن گئی اور گل و گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر نمرود کی لڑکی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، مگر حامان کے بہکاوے پر نمرود ایمان نہ لایا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لشکر اکٹھا کیا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے مچھروں کا لشکر بھیجا جس نے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت پوست تک کھا لیا، یہاں تک کہ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں جا بیٹھا اور اس کا مغز کھانا شروع کر دیا۔ اس کی حرکت سے اسے تکلیف ہوتی، لیکن جب کوئی چیز سر پر مارتے تو آرام محسوس کرتا۔ وہ 40 برس تک اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ہمراہ مصر پہنچے۔ وہاں مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت سارہ پر دست درازی کرنے کی 3 بار کوشش کی، مگر ہر بار آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ چنانچہ اس نے توبہ کر کے حضرت سارہ کو ایک کنیزہ ہاجرہ عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور کنیز ہاجرہ کے ہمراہ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شریعت سکھائی۔ آپ علیہ السلام نے خدا کی عبادت کے لیے جب ایک قبیلے کی دعا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے بہشت سے ایک پتھر لا کر بیت المقدس کی جگہ رکھا۔ حضرت سارہ نے اپنی کنیزہ ہاجرہ آپ علیہ السلام کو بخش دی۔ اس کنیز کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ نے جب فرزند کی خواہش کی تو ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 روز تک متواتر خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، کیونکہ انہوں نے اس کی نظر مانی تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی، مگر جب حلق پر چھری پھیرنا چاہتے تھے تو حکم ربانی ہوا کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اب اس کے عوض ایک مینڈھا ذبح کرو۔
چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایک مینڈھا ذبح کیا، جس کے بعد قربانی کی رسم کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک کنعانی عورت سے نکاح کیا، جس کے بطن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے 200 سال کی عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کو قدس خلیل ہیبرون میں دفن کیا گیا۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔